تعالیٰ کانفرنس کہہ لیں. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب آپ کوئی کانفرنس منعقد کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں بڑی نمایاں ہوتی ہیں. اس اشتہار پر، اس پوسٹر میں، اس پینا فلیکس کے اوپر دو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں. ایک اس کانفرنس کا عنوان، موضوع، کس موضوع پر یہ کانفرنس ہو رہی ہے، کس عنوان پر یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ جلی حروف میں لکھی جاتی ہے وہ ہے اس مہمان خصوصی کا تعارف اور اس کی تعریف اور اس کا نام نامی، اسم گرامی، جو اس محفل کا، اس کانفرنس کا، اس پروگرام کا روح رواں ہوتا ہے، مہمان خصوصی ہوتا ہے، جس کو آپ حضرات اسپیشل گیسٹ کہتے ہیں. تو اس مہمان خصوصی کا نام جلی حروف کے اندر لکھا جاتا ہے. تو یہ جو حمد باری تعالیٰ کانفرنس آسمان دنیا پہ ہوئی، مسجد اقصیٰ کے اندر منعقد ہوئی، تو اس کانفرنس کا عنوان تھا حمد باری تعالیٰ کانفرنس. اور اس کانفرنس کے مہمان خصوصی تھے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب 1,24,000 انبیاء وہاں پر تشریف لائے اجسام مثالیہ کے ساتھ، تو اگر ہر ایک نبی کا خطاب اور بیان اور تقریر دل پذیر آپ کے سامنے رکھی جائے تو شاید کئی دن یا کئی مہینے بیت جائیں. اس لیے میں اختصار کے ساتھ چند ایک انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے خطبات، ان کی تقاریر اور ان کی حمد باری تعالیٰ جو انہوں نے اپنی زبان نبوت سے بیان فرمائی، اس کی ایک جھلک دکھلانا چاہتا ہوں. اسٹیج سے اعلان ہوتا ہے کہ اب تشریف لاتے ہیں اسٹیج پر اور اس حمد باری تعالیٰ کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کانفرنس کے دوسرے مہمان تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ان الفاظ کے اندر بیان فرمائی: الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا وآتانی ملکا عظیما وجعلنی من امت قانتا یؤتم بی وانقذنی من النار وجعلها علی بردا وسلاما. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب عظیم پر فائز فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نار نمرود سے بچایا اور میرے لیے نار نمرود کو گل گلزار بنایا، سراسر بہار بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نار نمرود کو میرے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والا بنایا. اس کے بعد اسٹیج سے اعلان ہوتا ہے کہ اب تشریف لاتے ہیں اسٹیج پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہ اس حمد باری تعالیٰ کانفرنس سے خطاب ارشاد فرمائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اس حمد باری تعالیٰ کانفرنس سے یوں خطاب فرمایا: الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما وجعل ہلاک آل فرعون ونجات بنی اسرائیل علی یدی وجعل من امتی قوما یہدون بالحق وبہ یعدلون. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے طفیل بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون اور اس کی فوج ظفر موج کو ہلاک فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوہ طور پر براہ راست کلام اور گفتگو کی سعادت بخشی. اس کے بعد اسٹیج سے اعلان ہوتا ہے کہ اب اسٹیج کے اوپر تشریف لاتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس حمد باری تعالیٰ کانفرنس سے خطاب ارشاد فرمائیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام یوں گویا ہوئے: الحمدللہ الذی جعل لی ملکا عظیما وعلمنی الزبور وألان لی الحدید وسخر لی الجبال یسبحن والطیر وآتانی الحکمت وفصل الخطاب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے دنیا کی بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زبور کا علم عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے لوہے کو نرم فرما دیا. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے ایسے زرے بناتے تھے جیسے کہ ہم کسی ربڑ کو یا موم کی ہوئی چیز کو اپنے ہاتھ سے یوں موڑ دیتے ہیں.
ایسے اللہ تبارک و تعالی ان کے لوہے کو نرم اور ملائم بنا دیا تھا اور موم بنا دیا تھا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے حکمت اور خطابت اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اسٹیج سے اعلان ہوتا ہے کہ اب اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں اور حمد باری تعالی کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسٹیج پہ تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ان الفاظ کے اندر بیان فرمائی۔ الحمدللہ الذی سخر لی الریاح وسخر لی الشیاطین یعملون ما شئت من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وفضلنی علی کثیر من عباده المؤمنین وآتانی الحکمت وآتانی ملکا عظیما لا ينبغی لأحد من بعدی وجعل ملکی ملکا طیبا لیس فیہ حساب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہواؤں کو میرے لیے مسخر کر دیا، جنات کو میرے تابع کر دیا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے ساری کی ساری عالم انسانیت پر فضیلت اور عظمت اور بخشش عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی، یہ ایسی بے مثال سلطنت اور بادشاہت ہے جو میرے بعد کسی اور کو نہیں ملے گی۔ لیکن اس عظیم سلطنت اور بادشاہت عطا فرمانے کے باوجود روز محشر اس سلطنت اور بادشاہت کے متعلق مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حمد باری تعالیٰ کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی یوں بیان فرمائی۔ الحمدللہ الذی جعلنی کلیمہ وجعل مثلی مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون وجعلنی اخلق من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وجعلنی ابرس الحکمہ اور فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ واحیی الموتى باذن اللہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ایسی بے مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر میں اس بات پر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا کلمہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بطور معجزہ کے یہ قوت اور یہ صلاحیت اور یہ استعداد عطا فرمائی کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مادر زاد اندھوں کو، نابیناؤں کو بینائی عطا کر دیتا ہوں، اور کم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے اس مردے کو زندہ فرما دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس حمد باری تعالیٰ کانفرنس کے مہمان خصوصی، اس حمد باری تعالیٰ کے روح رواں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حمد باری تعالیٰ کانفرنس سے خطاب ارشاد فرمانے لگے تو تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہمتاً گوش ہو کر اس خصوصی خطاب کو سماعت فرمانے لگے، اور سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی بےتابی عروج پر تھی، اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو تھیں کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حمد باری تعالیٰ کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوئے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان دنیا پہ 14ویں کا چاند چمک اور دمک رہا ہو اور ساری کائنات اس کی روشنی سے منور اور معطر ہو رہی ہو۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ بیان لکل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی هم الاولون
وجعل امتی هم الاولون، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے دونوں جہاں کا رحمت بنا کر، دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی کتاب قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمائی کہ جس میں ہر چیز کا بیان واضح طور پر موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسی امت عطا فرمائی جو تمام امتوں سے افضل ہے، جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ میری امت کو بھیجا تو آخر میں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں اور میری امت بھی آخری ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلی میری امت جائے گی، جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلے میری امت ہوگی۔ وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتَمًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دنیا کا فاتح اعظم بنا کر مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمانے کے بعد اس اسٹیج سے نیچے اترے تو دوبارہ مائک پر تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کرنا تھا کہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام نے بیان، خطاب اور تقاریر بیان فرمائی، ان میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ پہلی پوزیشن کس کی ہے؟ دوسری کس کی ہے؟ تیسری کس کی ہے؟ لیکن اعتبار سب سے پہلی پوزیشن کا ہوتا ہے، سب سے بڑا انعام پہلی پوزیشن والے کو دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اے جماعت انبیاء، تم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، لیکن جس انداز سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، ایسی حمد و ثنا تم میں سے کوئی بھی بیان نہ کر سکا۔ اور جو فضائل اور مناقب اور محاسن اللہ تبارک و تعالی نے تم سب کو عطا فرمائے، ان کو ایک طرف رکھ کر اگر ان فضائل اور محاسن کو دیکھا جائے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، تو بِهَذَا فَضَّلَكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان فضائل اور مناقب کی وجہ سے تم سب پر سبقت لے گئے اور تم سب پر غالب آ گئے۔